السلام علیکم، میں آپ کو سنا رہی ہوں انسپکٹر نواز خان کی ایک اور کرائم سٹوری جس کا نام ہے لڑکا، لڑکی اور لوگ۔ یہ جرم کی ایک ایسی داستان ہے جس میں مجرم انتہائی ہوشیار بنتے ہوئے ایک چال چلتا ہے اور وہی چال اسے الٹی پڑتی ہے۔ لوگوں کے گھروں میں عام کام کرنے والی پٹھان دوشیزہ اور لکڑیوں کے ٹال پر محنت مزدوری کرنے والے ایک دلیر قبائلی نوجوان کے پیار کی امر کہانی۔ سردیوں کی رات تھی، قریباً 11 بجے کا وقت رہا ہوگا۔ میں تھانے میں بیٹھا تھا۔ رات کی اس پہر تھانے میں بیٹھنے کی وجہ یہ تھی کہ ان دنوں میرے تھانے کی حدود میں اوپر تلے 5-6 سنگین وارداتیں ہوئی تھی۔ ایک قتل تھا، 2 چوریاں تھیں، 2 اغوا تھے اور ایک رسہ گیری کی زبردست واردات تھی۔ ان وارداتوں کی وجہ سے کام کا بوجھ بہت بڑھ گیا تھا۔ 2 دن پہلے علاقے کے ایس پی صاحب نے تھانے کا دورہ کیا تھا اور وارداتوں کی رفتار پر سخت تشویش ظاہر کی تھی۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً سخت جھاڑ کھاتا، لیکن ایس پی صاحب مجھے اچھی طرح جانتے تھے اور میری کارکردگی سے بھی آگاہ تھے، اس لیے انہوں نے میرے لیے کوئی سخت لفظ استعمال نہیں کیا۔ ایس پی صاحب کے دورے کے بعد میں نے تہیہ کیا تھا کہ اپنے تھانے کی کارکردگی کو بہتر بناؤں گا۔ یہی وجہ تھی کہ میں رات کے 11 بجے اپنے کمرے میں بیٹھا کچھ کیسوں کی جانچ پڑتال میں مصروف تھا۔ دفعتاً ایک آواز میرے کانوں میں پڑی، میں نے پی شراب، تو نے کیا پیا، آدمی کا خون۔ کوئی شخص تھانے کے سامنے سے گاتا ہوا گزر رہا تھا۔ آواز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ صرف گا ہی نہیں رہا، اس نے شراب بھی پی رکھی تھی۔ 10 منٹ میں یہ تیسری بار تھی کہ میں نے یہ آواز سنی۔ اس دفعہ مجھ سے نہیں رہا گیا۔ میں نے فائل بند کی اور دروازہ کھول کر کمرے سے نکل آیا۔ برآمدے میں تھانے کا محرر جان محمد کمبل لپیٹے اپنی کرسی پر سو رہا تھا۔ ساتھ والے کمرے میں روشنی ہو رہی تھی، باتوں کی آواز بھی آ رہی تھی۔ شاید حوالدار محمد حسین ہیڈ کانسٹیبل کو اپنی تیسری شادی کی داستان سنا رہا تھا۔ میں تھانے کے صحن میں پہنچ کر سڑک پر جھانکنے لگا۔ یہ جہلم شہر کا تھانہ تھا۔ جہلم ان دنوں کوئی زیادہ بارونق شہر نہیں تھا۔ رات 9-9:30 بجے سڑکیں سنسان ہو جاتی تھیں۔ 11 بجے شراب کے نشے میں دھت آوارہ گردی کرنے والا شخص یقیناً کوئی شریف شہری نہیں تھا۔ میں نے دیکھا وہ جھومتا ہوا دروازے کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ دروازے کے عین سامنے پہنچ کر اس نے ایک بار پھر ہانک لگائی، میں نے پی شراب، تو نے کیا پیا۔ اگر محرر جاگ رہا ہوتا یا کوئی کانسٹیبل برآمدے میں موجود ہوتا تو اب تک اس کمبخت کو گدی سے پکڑ کر تھانے میں لا چکا ہوتا، لیکن یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اب تک بچا ہوا تھا۔ میں جب دروازے پر پہنچا وہ کوئی 20 گز آگے نکل چکا تھا۔ پہلے تو میں نے اسے آواز دینے کی ٹھانی، لیکن پھر نہ جانے کیا دل میں آئی کہ میں خاموش رہا۔ پہلے ہی کام سر پر چڑھا ہوا تھا، خواہ مخواہ کی مصیبت مول لینے سے کیا فائدہ تھا۔ میں نے دل میں اس نامعلوم شخص سے کہا، جا چلا جا، شاید تیری کوئی نیکی سامنے آ گئی ہے۔ لیکن ابھی میں واپس مڑ کر برآمدے ہی میں پہنچا تھا کہ شرابی کی آواز پھر قریب آتی محسوس ہوئی۔ وہ واپس آ رہا تھا۔ شاید آج اس نے گرفتار ہونے کی قسم کھا رکھی تھی۔ میں پھر دروازے پر پہنچا۔ یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اس نے اب عین دروازے کے سامنے بجلی کے پول سے ٹیک لگا لی تھی اور اوٹ پٹانگ تانے اڑا رہا تھا۔ اس کی دیدہ دلیری حیران کن تھی۔ وہ یا تو پاگل تھا یا بالکل مدہوش ہو رہا تھا۔ اب اسے پکڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے وہاں کھڑے کھڑے حوالدار محمد حسین کو آواز دی۔ وہ 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ بھاگا بھاگا باہر آیا۔ میں نے سڑک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس الو کے پٹھے کو پکڑ کر اندر لے آؤ، شراب پی رکھی ہے اور تھانے کے سامنے ماں بہن کو یاد کر رہا ہے۔ حوالدار محمد حسین نے مونچھوں کو تاؤ دیا اور کانسٹیبلوں کے ساتھ سڑک کی طرف بڑھا۔ پولیس کو دیکھ کر وہ شخص جلدی سے سیدھا کھڑا ہو گیا اور شرابیوں کے انداز میں ہاتھ ہلانے لگا۔ حوالدار نے اس کی گرم چادر اس کے گلے میں پٹکے کی طرح کس دی اور کھینچتا ہوا اندر لے آیا۔ بلب کی روشنی میں نے دیکھا وہ ایک 27-28 سالہ شخص تھا۔ شلوار قمیض کے نیچے اس نے پشاوری چپل پہن رکھی تھی۔ صبح سرحد سے آیا ہوا لگتا تھا۔
اس کی شخصیت کی سب سے اہم چیز اس کا قد تھا۔ وہ بمشکل 5 فٹ کا ہوگا، جسم گٹھا ہوا تھا اور شکل سے سخت گیر دکھائی دیتا تھا۔ آنکھوں سے نشہ صاف جھلک رہا تھا، لیکن وہ زیادہ مدہوش بھی نہیں تھا۔ میں نے نام پوچھا تو اس نے گل حسن بتایا۔ اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے اونگی بونگی مارنی شروع کر دی۔ کبھی کہتا کہ فلم دیکھنے گیا تھا، کبھی کہتا کہ گھر کا راستہ بھول گیا ہے۔ ویسے ایک بات تھی، وہ خوفزدہ بالکل نہیں تھا، جبکہ دیکھنے میں آیا ہے تھانہ اور پولیس دیکھ کر بڑے بڑے گہرے نشے باز ہوش میں آ جاتے۔ وہ بڑے اطمینان سے بکواس کیے جا رہا تھا اور پھنستا جا رہا تھا۔ میں نے اسے 2 زناٹے کے تھپڑ مارے اور حوالدار سے کہا کہ اس تان سے ان کی اولاد کو حوالات میں بند کر دو، جب کوئی والی وارث آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ اس کا بندوبست کرنے کے بعد میں دوبارہ کمرے میں آ بیٹھا، لیکن ذہن سخت الجھا ہوا تھا۔ آخر مجھے بھی پولیس کی نوکری میں برسوں گزرے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ شخص جان بوجھ کر حوالات میں آیا ہو۔ اس کا بار بار تھانے کے سامنے سے گزرنا، پھر تھانے کے سامنے کھڑے ہو جانا اور بعد میں الٹ پلٹ بیان، یہ سب کچھ کسی سازش کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ جیسے کہ میں دیکھ چکا تھا، وہ بہت زیادہ مدہوش بھی نہیں تھا اور نہ پاگل تھا۔ پھر وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ اچانک ذہن میں ایک شبہ سر ابھارنے لگا۔ یہ شخص کسی جائے واردات سے اپنی غیر موجودگی ثابت کرنا تو نہیں چاہتا تھا۔ بعض ہوشیار مجرم قانون کو دھوکہ دینے کے لیے ایسے ہتھ کنڈے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اگر میرا یہ شبہ درست تھا تو پھر کہا جا سکتا تھا کہ کسی جگہ عنقریب کوئی سنگین واردات ہونے والی ہے، ڈاکہ زنی، آبرو ریزی یا پھر قتل۔ میری بے چینی میں اضافہ ہو گیا۔ حالات ایسے تھے کہ ان دنوں میں کسی نئی واردات کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ پہلے ہی ایس پی صاحب پریشان تھے۔ جو میں سوچ رہا تھا، میرا شک بڑھتا جا رہا تھا۔ میں کمرے میں ٹہلتے ہوئے غور کرنے لگا، اگر کوئی واردات ہونے والی ہے تو اس کا پتہ کیسے چل سکتا تھا؟ میں نے حوالدار محمد حسین کو بلایا اور اسے بتایا کہ مجھے دال میں کچھ کالا لگتا ہے، اس آوارہ گرد کا نشہ ہرن کر کے ذرا میرے کمرے میں لے آؤ۔ محمد حسین نے میری ہدایات پر عمل کیا۔ 5 منٹ بعد شرابی گل حسن پانی میں تر بتر میرے سامنے کھڑا تھا۔ شاید محمد حسین نے ٹھنڈے پانی کی پوری بالٹی اس پر انڈیل دی تھی۔ میں نے گل حسن سے کہا، بیٹا اب ذرا صاف صاف بتا دو، اصل چکر کیا ہے؟ تم نے رات حوالات میں گزارنے کا فیصلہ کیوں کیا ہے؟ میری اس بات پر گل حسن کے چہرے نے جس طرح رنگ بدلا، مجھے 100% یقین ہو گیا کہ میرا اندازہ درست تھا۔ گل حسن کی گرفتاری کے پیچھے کوئی سازش ہے۔ گل حسن نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کھڑے کھڑے بھرپور ٹانگ اس کے سینے پر جمائی۔ وہ الٹ کر کرسیوں پر جا گرا۔ پھر حوالدار محمد حسین اور کانسٹیبلوں نے اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ زمین پر لٹا کر انہوں نے اسے ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ وہ بری طرح چلانے لگا۔ دفتن اس کی آواز رک گئی۔ مجھے کسی خطرے کا احساس ہوا۔ ٹھہرو، میں چیخا۔ دونوں کانسٹیبل رک گئے۔ گل حسن اوندے منہ ساکت پڑا تھا۔ میں نے نیچے جھک کر جلدی سے اسے سیدھا کیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور ہونٹوں سے خون کی لکیر بہہ کر کانوں تک آ رہی تھی۔ میں نے نبض ٹٹولی۔ رفتار بہت دھیمی تھی۔ کوئی ضرب کسی نازک جگہ پر لگ گئی تھی۔ ہم نے اسے ہوش میں لانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ساکت رہا۔ اچانک بے ہوشی کے عالم میں ہی اس نے خون کی کیک کی۔ یہ کیک صورتحال کی سنگینی کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ میں نے قمیص اٹھا کر اس کا پیٹ ننگا کیا۔ پہلو پر ایک گہرا نیلا داغ نظر آ رہا تھا۔ جیسا کہ بعد ازاں پتہ چلا، یہ کسی ٹھوکر کا نشان نہیں تھا۔ کرسیوں پر گرتے ہوئے ایک چوبی کونا یہاں لگ گیا تھا۔ بہرحال خونی کیک کے بعد ملزم کا اسپتال میں پہنچنا ضروری ہو گیا۔ گل حسن کو اسپتال پہنچانے کے بعد میں نے اندرون شہر کا رخ کیا۔ اسپتال میں ایک مریض نے اسے پہچان لیا تھا۔ اس نے بتایا کہ یہ شخص اس کا محلے دار ہے، تانگا چلاتا ہے اور ان کے گھر کے قریب ہی کرائے کے مکان میں رہتا ہے۔ اس مریض سے یہ بھی معلوم ہوا کہ گل حسن جھگڑالو طبیعت کا مالک ہے، اس کا باپ بھی ایسا ہی ہے۔ گھر سے مار پیٹ کی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ محلے کے لوگ ان کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتے۔ ہاں اتنا معلوم ہے کہ وہ کسی نواحی گاؤں کے رہنے والے۔ یہ کوائف مجھے مجبور کر رہے تھے کہ میں گل حسن کے متعلق مزید چھان بین کروں۔ وہ بدستور بے ہوش تھا، لیکن ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ زیادہ خطرے کی بات نہیں۔ مریض کے بتائے ہوئے پتے پر میں اندرون شہر پہنچا۔ اس وقت رات کا 1 بج چکا تھا۔
میں نے اپنی موٹر سائیکل ایک چھوٹے سے مکان کے سامنے کھڑی کی۔ دروازے پر ٹاٹ کا پردہ جھول رہا تھا۔ میں نے دستک دی۔ تیسری دستک پر ایک ادھیڑ عمر شخص نے دروازہ کھولا۔ حلیے کے مطابق وہ گل حسن کا باپ تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ کیا بات ہے بھائی؟ وہ سخت پریشانی سے بولا۔ تمہارا بیٹا ہسپتال میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ کوتاہ قد بڈھے نے پہلے تو بدحواسی میں ادھر ادھر دیکھا، پھر مجھے گھر میں لے گیا۔ نیچی چھت والے ایک کمرے میں اس کی چارپائی بچھی تھی۔ چھوٹی چلم والا حقہ قریب پڑا تھا۔ میں نے دیکھا بوڑھے نے اخروٹ توڑ توڑ کر کمرے میں چھلکوں کا انبار لگا رکھا تھا۔ ایک طرف اخباری کاغذ پر اخروٹ کا مغز رکھا تھا۔ میں نے دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا کہ بوڑھا شہر میں خشک میوہ بیچتا ہے۔ بعد ازاں یہ اندازہ درست ثابت ہوا۔ بوڑھے نے بتایا کہ بازار میں اس کی چھوٹی سی دکان ہے۔ اس کا بیٹا تانگا چلاتا ہے۔ اس گھر میں ان دونوں کے علاوہ اس کی بیوی، بیٹی اور بہو رہتی ہیں۔ تینوں عورتیں ساتھ والے کمرے میں سو رہی تھیں اور انہیں اب تک میری آمد کا پتہ نہیں چلا تھا۔ بڈھے کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی کہ اچانک کسی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ یہ آواز ساتھ والے کمرے سے آ رہی تھی۔ رونے والی کوئی عورت تھی۔ رات کے تاریک سناٹے میں یہ دردناک آواز دل و دماغ پر عجیب اثر کر رہی تھی۔ یہ آواز نہیں تھی، ایک نوحہ تھا، ایک بین تھا جو خاموشی کی لہروں میں ڈوب کر ابھر رہا تھا۔ میں نے بڈھے کی طرف دیکھا۔ بلب کی مدھم روشنی میں اس کا چہرہ خوف زدہ دکھائی دے رہا تھا۔ کون ہے یہ عورت؟ کوئی نہیں، میری بیٹی ہے۔ اس کے سر میں سخت درد رہتا تھا، کئی بار رات کو رونے لگتی ہے۔ بڈھے کا چہرہ اس کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ میں خاموشی سے یہ آواز سننے لگا۔ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کسی انتہائی دکھی اور مجبور عورت کے دل کی پکار ہے۔ یہ کسی مریض کی آہوزاری نہیں تھی۔ میں گھر کی عورتوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ تھانے دار صاحب، ہم عزت دار لوگ ہیں، ہماری عورتیں غیر مردوں کے سامنے نہیں آتی۔ بابا، خواہ اپنا کیس خراب نہ کر، یہ نہ ہو تجھے اور تیری پردہ دار عورتوں کو تھانے میں بیٹھ کر چیخو پکار کرنی پڑے۔ چل جلدی انہیں اس کمرے میں لے آ، اسی میں تیری عزت ہے۔ بڈھا میرے لہجے کی تبدیلی پر حیران رہ گیا۔ جہاں دیدہ آدمی تھا سمجھ گیا کہ بات بڑھانا ٹھیک نہیں، اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد اتفاقاً میری نظر صحن کی طرف اٹھی تو میں نے دیکھا کہ ایک ہیولا سا بھاگتا ہوا دروازے کی طرف لپک رہا ہے۔ انداز نہایت مشکوک تھا۔ پہلی بات تو میری سمجھ میں یہی آئی کہ بڈھا فرار ہو رہا ہے۔ میں تیزی سے اٹھ کر صحن میں آیا۔ سایہ اب دروازے تک پہنچ چکا تھا۔ قد کاٹ سے وہ گل حسن کا باپ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے جھٹکے سے دروازہ کھولنا چاہا، لیکن بڈھے نے مجھے اندر لانے کے بعد کنڈی چڑھا دی تھی۔ دروازہ نہیں کھلا تھا۔ اتنے میں اس کے سر پر پہنچ گیا، لیکن اس سے پہلے کہ میں ریوالور نکالتا یا اسے بازوؤں میں جکڑنے کی کوشش کرتا، وہ تیر کی طرح میری طرف آیا۔ مجھے زور سے دھکا دے کر وہ مخالف سمت میں بھاگا۔ رک جاؤ، میں چلایا۔ پھر میں بھاگ کر اس کے پیچھے گیا۔ میرا زوردار دھکا کھا کر وہ لڑکھڑاتا ہوا صحن میں لگے ہینڈ پمپ سے ٹکرایا اور الٹ کر گرا، لیکن گرتے ساتھ ہی پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے ایک زوردار مکہ اس کی ٹھوڑی پر جمایا۔ اگر مکہ ٹھکانے پر لگ جاتا تو یہ بھاگ دوڑ ختم ہو جاتی، لیکن ٹھوڑی کے بجائے یہ مکہ اس کی گردن پر لگا۔ وہ تھوڑا سا لڑکھڑایا اور سنبھل کر بھاگ کھڑا ہوا۔ گھر کے عقب میں چار دیواری خاصی نیچی تھی۔ اس نے اچھل کر دیوار پھاندی اور باہر نکل گیا۔ جب تک میں دیوار تک پہنچ کر دوسری طرف جھانکتا، وہ گہری تاریکی میں روپوش ہو چکا تھا۔ دھما چوکڑی کی آوازوں سے گھر والے جاگ گئے تھے۔ عورتیں چلا چلا کر اپنی پریشانی کا اظہار کر رہی تھی۔ غنیمت تھا کہ ارد گرد کے مکان دور دور تھے، ورنہ ہمسائے بھی اکٹھے ہو جاتے۔ میں نے عورتوں کو ڈانٹ کر خاموش رہنے کی ہدایت کی۔ بڈھا ہراساں نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ بابا، تو کہتا تھا گھر میں عورتوں کے سوا اور کوئی نہیں، اب یہ 6 فٹ کا بندہ کہاں سے نکل آیا؟ قسم لے لو تھانے دار، مجھے کچھ پتا نہیں یہ کون ہے، شاید کوئی چور اچکا تھا۔ اچھا، تو سارے کام آج کی رات ہی ہونے؟ آج ہی تیرا بیٹا پکڑا گیا، آج ہی تیری بیٹی کو سر درد کا دورہ پڑا، آج ہی تیرے گھر میں چور گھسا۔ مجھے سچ سچ بتا دے یہ چکر کیا ہے، ورنہ سارا گھر تھانے میں جائے گا۔ تھانے دار، تو بار بار مجھے یہی دھمکی دے رہا ہے۔ قسم خدا کی میں خود کو بھی گولی مار لوں گا اور اپنی عورتوں کو بھی۔ ہم شریف لوگ ہیں اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔
پہلے تو جی میں آئی کہ بڈھے کا دماغ درست کر دوں، لیکن پھر میں نے برداشت سے کام لیتے ہوئے کہا، بابا تیری بیٹی کہاں ہے؟ میں اس سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے میری بیٹی۔ بوڑھے نے ایک چھوٹے قد کی 18-20 سالہ لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ باپ اور بھائی کی طرح وہ بھی کوتا قد تھی۔ میری طرف دیکھ کر اس نے جلدی سے گھونگھٹ نکال لیا۔ اس کی ایک جھلک دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ رونے والی لڑکی یہ نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں تو ابھی تک نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے لڑکی سے پوچھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تم رو کیوں رہی تھی؟ لڑکی کا لہجہ اپنے باپ اور بھائی کی طرح پٹھانوں جیسا تھا۔ اس نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہا، میں کب رو رہی تھی؟ بڈھا بے قراری سے ہاتھ مال رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، بابا یہ 5واں جھوٹ ہے جو اس تھوڑی سی دیر میں تو نے مجھ سے بولا ہے۔ پھر بھی تو کہتا ہے کہ میں عزت دار آدمی ہوں۔ بڈھا اب افسوس کر رہا تھا کہ وہ پھنستا جا رہا ہے۔ اس نے جھلا کر کہا، تھانے دار تو چاہتا کیا ہے؟ اگر میرے بیٹے نے نشہ کیا ہے تو اس کا اس بات سے کیا تعلق ہے کہ میرے گھر کی کون سی عورت رو رہی تھی اور کون نہیں؟ بابا گھبرا مت، سب کچھ تجھے بتا دوں گا۔ پہلے تو مجھے یہ بتا کہ رونے والی عورت کون ہے؟ بڈھا خاموش رہا، لگتا تھا اندر ہی اندر کھول رہا ہے۔ عین ممکن تھا وہ صبر کا دامن چھوڑ دیتا اور اندر گھس کر اپنی بندوق نکال لاتا۔ اس کے تیوروں سے تو ایسا ہی لگتا تھا، لیکن اس موقع پر اگر میں کسی کمزوری کا اظہار کرتا تو ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے گرج کر کہا، گھورتا کیا ہے؟ سیدھی طرح بتا کون عورت رو رہی تھی؟ اتنے میں پھر رونے کی ویسی دبی دبی آواز آئی۔ یہ آواز دائیں طرف کھڑی عورت کی تھی۔ میرا بھی یہی اندازہ تھا کہ کمرے میں یہی عورت رو رہی تھی۔ غالباً یہ بڈھے کی بہو اور گل حسن کی بیوی تھی۔ گھرانے کے دوسرے افراد کی نسبت اس کا قد کافی لمبا تھا۔ میں نے بڈھے سے کہا، میں تمہاری بہو سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ بڈھے کے تیور پھر چڑھ گئے، ہررا کر بولا، میں غریب ضرور ہوں، بزدل نہیں۔ اگر مجھے اتنا دباؤ گے تو کچھ کر گزروں گا۔ میں جانتا تھا کہ پردے داری کا تو بڈھا صرف ڈھونگ رچا رہا ہے، اصل مقصد مجھ سے کچھ چھپانا ہے۔ میں نے اس کی تیوری کو نظر انداز کرتے ہوئے اطمینان سے کہا، تو ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، لیکن یاد رکھو 2 گھنٹے کے اندر تمہاری بہو کو لے کر تمہیں تھانے آنا پڑے گا۔ میرے لہجے کی دھمکی نے قریب کھڑی بوڑھی عورت کو لرزا دیا۔ وہ کچھ سمجھدار لگتی تھی۔ پشتوں میں اپنے شوہر سے کچھ کہنے لگی، شاید اسے سمجھا رہی تھی۔ کچھ دیر دونوں میں فکروں کا تبادلہ ہوا۔ پھر بڈھے نے پشتوں میں ہی اپنی بہو سے کچھ کہا۔ میں صاف محسوس کر رہا تھا کہ وہ اسے دھمکا رہا ہے۔ بہرحال انہوں نے مجھے بہو سے بات کرنے کی اجازت دے دی۔ میں نے اسے علیحدہ کمرے میں بٹھا کر کہا، دیکھو بہن، تمہارا سسر مجھے سٹھایا ہوا لگتا ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری اور تمہارے گھر والوں کی مشکل آسان ہو تو مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش نہ کرنا۔ میں تمہیں یہ بتا دوں کہ تمہارا شوہر حراست میں اور اس نے بہت سی باتیں مجھے پہلے ہی بتا دی ہیں۔ جواب میں عورت پھر اسی پردرد آواز میں رونے لگی۔ اس نے گھونگھٹ نکال رکھا تھا اور سارا جسم چادر میں چھپا ہوا تھا، لیکن ہاتھ ننگے تھے۔ میں نے غور سے دیکھا، ہاتھوں پر سرخی مائل نشان نظر آ رہے تھے۔ یہ تازہ چوٹوں کے نشان تھے۔ کلائی پر بھی ایک میلی سی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا اس گھر میں اس عورت پر کوئی ناقابل برداشت ظلم ہو رہا ہے، لیکن وہ کچھ نہیں بتا رہی تھی۔ بمشکل میں نے اسے چپ کرایا اور اپنا سوال دہرایا۔ بولی، تھانے دار صاحب آپ کو دھوکا ہوا ہے۔ اس گھر کے رہنے والوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ میری ساس اور سسر بہت اچھے ہیں۔ میرے شوہر کو بھی اس کے دوستوں نے نشہ پلا دیا ہوگا، ورنہ وہ ایسا نہیں ہے۔ تمہارے گھر سے ابھی جو آدمی فرار ہوا ہے وہ کون تھا؟ مجھے کچھ معلوم نہیں۔ میرے سسر نے جو کچھ بتایا ہے وہی ہوگا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ لڑکی میرے اندازوں سے بڑھ کر خوفزدہ ہے۔ خاص طور پر اپنے سسر سے وہ بہت مرعوب نظر آتی تھی۔ میں بہت آسانی سے اسے باتوں میں الجھا کر جھوٹا ثابت کر سکتا تھا، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ہاں، اگر وہ کچھ بتانے پر آمادہ ہوتی تو بات بن سکتی تھی۔ دیکھو بہن، جہاں تک میں نے اندازہ لگایا ہے، تیرا شوہر کسی نہایت سنگین جرم میں ملوث ہونے والا ہے۔ یہ جرم کسی کا قتل بھی ہو سکتا ہے۔ اگر تو میرے ساتھ تعاون نہیں کرے گی تو میں اس جرم کو ہونے سے روک نہیں سکوں گا۔ مجھ سے دل کی بات چھپا کر تو ایک طرح سے اپنے شوہر کو پھانسی کے تختے تک پہنچا رہی ہے۔ یہ تیر نشانے پر لگا۔ لڑکی نے تھوڑا سا گھونگھٹ اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کی بے قرار نگاہیں ایک لمحے کے لیے مجھ سے ٹکرائیں۔
یہ آنکھیں اس ادھیڑ بن کو دور کر رہی تھی کہ وہ عورت ہے یا لڑکی۔ وہ نوجوان لڑکی تھی اور اپنی آواز ہی کی طرح خوبصورت بھی۔ وہ سخت شش و پنج میں دکھائی دے رہی تھی۔ پھر اس کی نگاہ دروازے کی طرف اٹھ گئی۔ دفتن اس نے گھونگھٹ کھینچ لیا اور دوبارہ رونے لگی۔ چادر کے اندر اس کا سر نفی میں ہل رہا تھا، کبھی اردو اور کبھی پشتو میں۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، مجھے کچھ معلوم نہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ میں نے تیزی سے گھوم کر دروازے کی طرف دیکھا، لیکن وہاں اب کوئی نہیں تھا۔ میرا اندازہ ہے کہ اس وقت اسے دروازے پر اپنا سسر نظر آیا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اس عورت کا اتنی جلدی اپنے خول سے باہر نکلنا ممکن نہیں۔ وہ خوف اور بے یقینی میں بری طرح جکڑی ہوئی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے ارادوں سے واقف ہے اور یہ بھی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر کسی جرم میں ملوث ہونے سے باز رہے، لیکن پھر بھی وہ میری مدد نہیں کر رہی تھی۔ میرے خیال میں اس کی 3 وجوہات تھی۔ وہ خوفزدہ تھی۔ اسے اس بات کا یقین نہیں تھا کہ اس کی فراہم کردہ اطلاعات سے اس کے شوہر کو فائدہ پہنچے گا، یا پھر شوہر کے بارے سے کسی اور کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ کچھ باز پرس کے بعد میں گل حسن کے گھر سے واپس چلا آیا۔ میں بڈھے کو گرفتار کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر میں نے ارادہ بدل دیا۔ اگر اسپتال میں گل حسن کی حالت بہتر تھی تو مطلوبہ معلومات اس سے بآسانی حاصل ہو سکتی تھی۔ بڈھا ایک تو بڈھا تھا، دوسرا خاصا ڈھیٹ اور واویلا کرنے والا شخص تھا۔ ایسے لوگوں کے سامنے بعض اوقات پولیس بھی بے بس ہو جاتی ہے۔ زیادہ مارو پیٹو تو جان جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ پیار محبت سے یہ جہاندیدہ لوگ قابو میں نہیں آتے۔ پھر عمر رسیدہ شخص چاہے کیسا بھی قابل نفرت مجرم ہو، اس کی بزرگی کا خیال بہرحال رکھنا پڑتا ہے۔ میں نے سوچا اگر گل حسن بات چیت کے قابل نہ ہوا تو پھر بڈھے کو پکڑ کر لے جاؤں گا۔ اس بات کا مجھے قریباً یقین ہو چکا تھا کہ گل حسن اور اس کا باپ کوئی گل کھلانے والے ہیں۔ میں ایسا بچہ نہیں تھا کہ بڈھے کی اس بات پر یقین کر لیتا کہ گھر سے فرار ہونے والا شخص کوئی چور و چکا تھا۔ وہ یقیناً میری آمد سے پہلے گھر میں موجود تھا۔ عین ممکن تھا کہ وہ کوئی کرائے کا قاتل ہو یا گل حسن کا کوئی دوست ہو، لیکن وہ کوئی بھی تھا، اس کے ارادے اچھے نہیں تھے، ورنہ میری آمد سے خوفزدہ ہو کر وہ یوں نہ بھاگتا۔ پھر جس طرح اسے مجھ سے ہاتھا پائی کی تھی، یہ بات صاف ظاہر تھی کہ وہ کوئی عام شخص نہیں ہے۔ اس قسم کے کاموں کا اسے خاصا تجربہ ہے۔ بہرحال ایک بات کا مجھے اطمینان تھا، اگر آج رات ان لوگوں نے کوئی واردات کرنا تھی تو وہ اب نہیں کریں گے۔ حالات سے ظاہر تھا کہ گل حسن موقع سے اپنی غیر موجودگی ثابت کرنا چاہتا تھا تاکہ اس پر کوئی الزام نہ آئے، لیکن اس کا یہ منصوبہ بری طرح فیل ہو چکا تھا۔ بڈھے کی دھاڑیں سارے تھانے میں گونج رہی تھی۔ اس نے مجھے اور میرے عملے کو ہر معروف اور غیر معروف گالی دے ڈالی تھی۔ اس کی عمر 80 سال کے قریب تھی، لیکن آواز اب بھی 40 سال کی لگتی تھی۔ میرے 3 کانسٹیبلوں نے اسے بمشکل قابو کر رکھا تھا۔ آخر میری ہدایت پر انہوں نے بوڑھے کا منہ کھول کر اس کے اندر کپڑا ٹھونس دیا اور اوپر سے ایک پٹی باندھ دی۔ الٹی ہتھکڑی لگا کر اسے حوالات میں دھکیل دیا۔ وہ پھر بھی اچھل کود کر رہا تھا اور حلق سے ہوں ہاں کی آوازیں نکال رہا تھا۔ اسے بڑی حکمت عملی سے تھانے لایا گیا تھا، ورنہ وہ ایسا تماشا لگاتا کہ اس کے پیچھے پیچھے لوگوں کا پورا جلوس تھانے پہنچتا۔ اس کا نام احمد علی خان تھا۔ جس بازار میں اس کی دکان تھی وہاں اسے عجب خان اور بابا گولی جیسے ناموں سے پکارا جاتا تھا۔ میں نے صبح سویرے اس کے گھر ایک ASI کو 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ بھیجا۔ وہ تینوں سادہ لباس میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ گل حسن کے دوست ہیں اور انہوں نے تھانے سے اس کی ضمانت کروا لیے۔ بس ایک کاغذ پر آپ کا انگوٹھا ضروری ہے، چل کر لگا دیں۔ بڈھے نے پہلے تو تھانے آنے سے انکار کیا، لیکن ASI بہلا پھسلا کر اسے لے آیا۔ یہاں آ کر جب اس نے نقشہ دیکھا تو واویلا شروع کر دیا۔ بہرحال احمد علی خان عرف عجب خان اور عرف بابا گولی کو حوالات میں بند کرنے کے بعد میں اس کے گھر پہنچا۔ بڑھیا اور اس کی بیٹی نے تو میں کی کوشش کی، لیکن میں نے جلد ہی انہیں ٹھنڈا کر لیا۔ احمد علی کی بہو کو علیحدہ بلا کر میں نے پھر اس سے بات چیت شروع کی۔ سب سے پہلے میں نے اسے یہ بتایا کہ تمہارا سسر اس وقت حوالات میں ہے اور اگر میں چاہوں تو وہ 4-5 سال اس گھر کی دہلیز پار نہیں کر سکتا۔ یہ اطلاع لڑکی کے لیے نہایت سازگار ثابت ہوئی۔ میں نے دیکھا رات کی طرح ایک بار پھر اس نے گھونگھٹ کی اوٹ سے مجھے جھانکا۔ اس کا لرزہ بھی قدرے کم ہو گیا۔ میں نے دوسری اطلاع اسے یہ دی کہ اس کا شوہر جو اسپتال میں تھا وہاں سے فرار ہو گیا ہے اور جاتے جاتے
پہرے پر موجود ایک کانسٹیبل کی رائفل بھی چھین کر لے گیا۔ اس اطلاع نے لڑکی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، گل حسن ابھی تک اسپتال میں تھا، لیکن اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ میں اس سے پوچھ گچھ کر سکتا۔ لڑکی نے پرتشویش نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے تصور کی آنکھوں سے دیکھا کہ پھولدار اوڑھنی کی دوسری جانب اس کے نازک ہونٹ لرز رہے تھے۔ وہ میرے جال میں پھنس چکی تھی۔ میں نے آخری حملہ کرتے ہوئے کہا، دیکھ بہن، میں پھر تجھ سے کہہ رہا ہوں، اگر تو چاہے تو اپنے شوہر کو پھانسی کے پھندے تک پہنچنے سے بچا سکتی ہے۔ تو بتا سکتی ہے کہ بندوق لے کر اس نے کس طرف رخ کیا ہے اور وہ کہاں جائے گا۔ میں بروقت پہنچ کر اسے اس جرم سے روک لوں گا۔ شراب پینے اور اسپتال سے بھاگنے کے جرم میں اسے زیادہ سے زیادہ 1.5-2 برس کی قید ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ پھر تمہارے پاس آ جائے گا۔ اب یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ کیا چاہتی ہو، شوہر یا شوہر کی لاش؟ ایک مشرقی عورت کے انداز میں وہ سسک اٹھی۔ نہیں تھانے دار صاحب، وہ جیسا بھی ہے میرا مجازی خدا ہے، اسے مرنے سے بچا لو۔ لیکن کیسے؟ مجھے کیا خبر وہ کہاں گیا ہے؟ وہ بخت خاں کو مارنے گیا ہے، وہ چلا کر بولی۔